بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس قوم میں بھی یا جس معاشرے میں بھی یا جس نظام میں بھی یا جس حکومت میں بھی یہ عادتیں یہ چند خصوصیتیں ہوتی ہیں وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی ملک کو راہ راست پر چلنا ہے، ترقی کی طرف چلنا ہے، تو وہ یہ چند چیزیں گارنٹی کے ساتھ اگر کوئی ملک چھوڑ دے تو وہ سپر پاور بن سکتا ہے، وہ ایک کامیاب ملک بن سکتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ہمیں دنیا میں ملتی ہے۔ ہمیں اس کی مثال امریکہ میں ملتی ہے، ہمیں اس کی مثال کینیڈا میں ملتی ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں ملتی ہے، ہمیں اس کی مثال ایون کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے برابر نیبر کنٹری بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے، انڈیا کو دیکھ لیجئے، یہاں سے ملتی ہے۔ تو کچھ پوائنٹ ہے جو میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آخر کیوں پیچھے ہو گئے، ہم لوگوں میں آخر ایسی کیا وجوہات آ گئی جس کی وجہ سے ہمارا ملک دن بدن پیچھے کی طرف جا رہا ہے، بجائے آگے جانے کے پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہمارے ملک کا ڈکلائن کی طرف جانے میں، پاکستان کا پیچھے جانے میں سب سے بڑا ہاتھ دین سے دوری کا ہے۔ ہمارا ملک ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے 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 اس ریس میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ اپنے دین کو بھول گیا۔ جب آپ اللہ کے دین کو بینگ اے مسلم آپ اپنے اسلام کو بھولیں گے نا تو آپ پیچھے ہی جائیں گے، آپ آگے کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں کامن برائی ہے وہ ہے منافقت اور حسد۔ ہمارا فیس سامنے کچھ ہے اور پیچھے کچھ ہے۔ جن لوگوں کی ہم تعریف اپنے منہ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کی برائی ان کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے آفیسز میں ایون کہ لوگ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، مسجد میں وہ اچھے طریقے سے سلام دعا کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں جب جا کے ملتے ہیں تو یار وہ تو ایسا وہ تو ایسا۔ منافقت اور حسد ہمارے اندر سے ختم ہو جائے تو ہم یقیناً کامیابی کی طرف جائیں۔ تیسری چیز قانون کی بالادستی۔ دیکھیں، ایک کامن سا پاکستانی اگر پاکستان سے باہر جاتا ہے نا کسی ملک میں تو وہ وہاں جا کر اتنا رول فالو کرتا ہے، بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ وہ ٹریفک سگنل نہیں توڑتا، وہ تھوک نہیں پھینکتا عام روڈوں پر کچرا نہیں پھینکتا، سب سے سلام دعا کر رہا ہوتا ہے، اچھے سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ وہاں پر جا کر عام پاکستانی سیدھا ہو جاتا ہے، اور وہی پاکستانی جب یہاں پر آتا ہے تو وہ سب کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ اس ملک کا بادشاہ ہے۔ ہم اس ملک کے بادشاہ نہیں ہیں، ہم اس ملک کے سٹیزن ہیں، ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی۔ ملک کی بالادستی میں سارا کچھ آتا ہے، پورا نظام آتا ہے۔ سیاستدان کرپٹ اتنے ہیں کہ اگر وہ قانون کو فالو کریں، یہ نہیں کہ پہلے سیاستدان آئے گا تو اس کو پہلے مل جائے گا، ایون کہ جج، آرمی، ہر جگہ پر اگر قانون کی بالادستی ہوگی ہمارا ملک ترقی کرے گا یقیناً۔ آپ جہاں پر آپ نے اتنے ڈپارٹمنٹس کو اختیار دیے ہیں، اگر آپ وہاں پر عدلیہ کو ہر آسائش دے دیجئے اور انہیں کہیے کہ بھائی آپ اچھی خاصی تنخواہ لیجئے مگر آپ فیصلے کیجئے، آپ قانون کے مطابق ایمانداری سے عدل و انصاف کے فیصلے کیجئے، یہ ملک اپنی لائن پر آ جائے گا۔ چوتھی برائی ہمارے اندر جو ہے وہ ہے کرپشن ان ایجوکیشن۔ دیکھیں، چیٹنگ کلچر ایجوکیشن میں ہے۔ ہمارے یہاں پر پورے چاروں سندھ، پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، ہر جگہ چیٹنگ ہوتی ہے۔ کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے بہت اچھے سے، کہیں پر پریکٹیکلز میں چیٹنگ ہوتی ہے، کہیں پر پیپرز میں چیٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد کہیں پر میرٹ چوری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا نظام دوسری تیسری چوتھی جماعت کے بچے کو پڑھایا جاتا ہے دین اسلام کے بارے میں، اور وہ کیوں دوسری تیسری چوتھی جماعت کے بچے کو ہم پڑھا کر اور آگے جا کر ہم چیٹنگ کر رہے ہیں، آگے جا کر ہم میرٹ کا قتل کر رہے ہیں۔ میرٹ، جو بچہ سیٹ اپنے میرٹ سے لے رہا ہے، ہم اس کی سیٹ کو کاٹ کر کسی سیاستدان کے بچے کے پیسے لگ جاتے ہیں، اس کو سیٹ دے دیتے ہیں۔ کسی بڑے آفیسر کے بچے کی وجہ سے ہم میرٹ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم میرٹ کو عزت دیں گے اور ایجوکیشن میں ہم جو ہمارا نظام ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اگر سنواریں گے نا، ہمارے ملک سے کرپشن بچپن سے ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہمارا ایجوکیشن نظام اتنا افیکٹو نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت ہم اس حساب سے کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کہ ایک بچہ بڑے ہو کے جائے کرپشن کی طرف رہا ہے۔ ایک سی ایس ایس آفیسر اتنی محنت کرنے کے بعد کرپشن کر رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ڈپٹی ڈائریکٹر جو سی ایس ایس آفیسر تھا اس کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے،
تو جناب کروڑوں کے وسائل، ڈالرز الگ. کیوں؟ ہماری ایجوکیشن صحیح نہیں ہے. سمپل از دیٹ. پھر آگے جو ہماری سب سے بڑی برائی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمارا میڈیا، ہم خود ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہیں. آپ کا کلچر کیا ہے؟ آپ کا کلچر پاکستان نہیں ہے، آپ کا کلچر دین اسلام ہے. جب آپ دین اسلام کو فالو کریں گے، امہات المومنین کو، میرے ملک کی لڑکیاں فالو کریں گی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، اہل بیت کو جب ہمارے مرد حضرات فالو کریں گے تو ہم اسلامک کلچر نافذ کریں گے. جب آپ ویسٹرن کلچر کو فالو کریں گے تو بھائی ہم ایک غریب ملک ہیں، ویسٹرن کلچر بہت امیر ملک ہیں. امریکہ، رشیا، چائنا، کیا نام ہے، انگلینڈ، یورپ، یہ وہ لوگ ہیں جو لگزریس لائف جیتے ہیں. ہم لوگ دال چاول کھانے والے لوگ ہیں، ہم لوگ دال چاول مچھلی کھانے والے لوگ ہیں. جب اگر آپ برگر، زنگر برگر یا اس طرح کی ڈشز کو دیکھ کر آپ کی نیت خراب ہوگی تو آپ ان کو پانے کے لیے کچھ بھی غلط کریں گے. جب آپ سمپلسٹی رکھیں گے، اپنے اسلامک کلچر کو فالو کریں گے نا، تو آپ یقیناً آگے بڑھیں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں، یہ میری تھوٹ ہے کہ ہم ویسٹرن کلچر کو کاپی نہ کریں، اسلامک کلچر کو پروموٹ کریں، فالو کریں. اگلی برائی جو ہمارے اندر ہے، یہ مولوی طبقہ، یہ دین کے ٹھیکیدار. ابھی کچھ دن پہلے یہ نیوز چلی کہ بھائی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جن کے اکاؤنٹ میں اتنے ارب روپے پڑے ہوئے تھے، 4 یا 5 ارب. FIA نے یا کوئی جو کرائم ایجنسی ہے اس نے نوٹس لیا، شوکاز نوٹس بھیجا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیسے پیسے آئے. ہمارے ملک کے جتنے مولوی حضرات ہیں، صحیح دین پھیلانے کے بجائے وہ ان کو ایسی رنگین باتیں بتاتے ہیں، ان کو ایسا نچواتے ہیں کہ وہ فضول میں اپنا پیسہ لٹا رہے ہیں اور مولویوں کے اکاؤنٹس بھرتے جا رہے ہیں. میں یہ ان مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو دین سے ہٹ کر دوسرے دندے کھولے میں ہیں، جنہوں نے ہر جگہ پر چندے. کیوں چندے ہو رہے ہیں بھائی؟ دیکھیں، آپ اپنے مولویوں کی تنخواہ بڑھا دیجئے، آپ اپنے مولویوں کو اچھی تنخواہ دیجئے اور ان کے اوپر ہر فنڈ رائزنگ کے اوپر ان کے اوپر ختم کر دیجئے، ملک حکومت بین لگا دے. کسی الیکشن کے اندر یہ حصہ نہ لیں. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا کام ہے پریچنگ کرنا، اسلام کو پھیلانا. آپ جو ہے دین کی خدمت ایسے کریں گے، مدرسوں میں اچھی تعلیم دیں گے بچوں کو، جمعے کے دن اچھا خطبہ دیں گے لوگوں کو، آپ 5 ٹائم کے نمازی بنیں گے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں گے، نہ کہ آپ دنیا کی تبلیغ کریں گے. یہ میری بات یاد رکھیے. میں نے ایک کامن برائی جو پاکستانیوں کے اندر دیکھی ہے یا ایشیا کے پیپل میں دیکھی ہے، وہ یہ کہ خود پسندی بہت ہے. ہم جب کسی دوسرے کو اپنے برابر نہیں سمجھیں گے نا، ہم جب یہ سوچیں گے کہ ہم بہت اچھے ہیں، اگر آپ کی 4 بندے تعریف کر دیتے ہیں نا اور آپ پھول جاتے ہیں اس بات پر کہ آپ کی 4 بندے تعریف کر رہے ہیں، تو میری بات سن لیجئے، وہ آپ کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے. ان کا آپ سے مقصد ہوتا ہے، ان کا مقصد پورا ہوتا ہے، آپ کی تعریف کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے. جو کوئی آپ کو فلیٹری کر رہا ہے یا جو کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ اس کو نارمل وے میں لیں. آپ فینٹیسائز نہیں کرنے لگ جائیں چیزوں کو، نہ خود پسند ہوں اور برابر کے حقوق دیا کرے لوگوں کو. ان کی بھی اتنی عزت ہے معاشرے میں جتنی آپ کی عزت ہے. بس آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اسٹیٹس زیادہ ہے، تو اس سے آپ اللہ کی نظر میں متقی پرہیزگار نہیں بن جائیں گے. اللہ کی نظر میں افضل کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے. پاکستان کے اندر سب سے بڑی برائی جو میں نے دیکھی اپنے ملک میں، اسپیشلی انڈیا میں، سری لنکا میں، ہر جگہ میں، ایشین لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو میں نے یہ زیادہ تر دیکھی ہے، اور میں اپنے ملک کی زیادہ بات کروں گا کیونکہ میں اپنے ملک کے مفاد میں ہوں. ہمارے ادھر گدا گری اتنی ہے، بھیک مانگنا. آپ ایک بھکاری کو 10 روپے دیں گے نا، آپ کے ساتھ جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، وہ سب سے 10 روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہوا جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا وہ بھکاری وہاں پر ہی سٹاپ ہو جائے، جتنی اس کی ضرورت ہے وہ وہیں پر لے کر چلے جائے. وہ پوری دنیا سے مانگے گا، اس کا بس چلے، وہ پورے پاکستان سے مانگے گا، اس کا بس چلے. ہمارے ملک کی بھی یہی حالات ہے. ہمارے ملک کے جو امیر ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، وہ کھا کھا کر نہیں بھر رہے ہیں. ان کو صرف ہاتھ ایسے کرنا ہے. وہ امریکہ سے بھی لیں گے، وہ فنڈ بھی لیں گے، وہ ایڈ بھی لیں گے، وہ ہر وہ چیز لیں گے جس سے ان کا پیٹ بھرے. دیکھیں جی، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے ہیومن بینگ، مجھے جو اس مسئلے کا حل نظر آیا نا، وہ یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی پارٹی ہو، اس کو چاہیے وہ اپنے سارے اختلاف بھول جائے، سب کو معاف کر دے. یہ میں عمران خان صاحب کو بھی بول رہا ہوں، ہر اس بندے کو، کرپشن نظام کو بھی بول رہا ہوں، سب کو معاف کر دو. نیلسن منڈیلا نے کیا کیا تھا؟ سب کو معاف کر دیا تھا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کے قاتلوں کو معاف کر دیا، تو بھئی ہمیں بھی سب کو معاف کر دینا چاہیے. سب کو معاف کریں اور انہیں کہیں
کہ بھائی جو ہوا سو ہوا، اب آگے بڑھنا ہے، مل کر بڑھو۔ دیکھیں آپ جب تک لوگوں کو حساب احتساب کرتے رہیں گے، پکڑتے رہیں گے، یہ نہیں آئیں گے۔ ہمارے ملک میں کرپشن کی جڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی۔ کوئی کچھ بھی کر لے، سب کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہنسے گا، ہنسے گا، مسکرائے گا۔ وہ کس بات پہ؟ قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا، یہ حدیث ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی ذات قاتل کو جنت میں بھیج سکتی ہے، مقتول کو جنت میں بھیج سکتی ہے، ہم اس دنیا میں رہ کر ہم بھی ہر اس انسان کو معاف کر سکتے ہیں جو ہمارے ملک کے مفاد میں آ جائیں چیزیں۔ سمپل از دیٹ۔